اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت دوسری کتابوں پر ہے۔ دوسری کتابوں میں جس طرح سے افضل قرآن ہے، اس طرح سے رجب المرجب تمام مہینوں میں افضل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں عبادت کرنے کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس کو ترجیب بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر رجب کے متعلق بزرگان دین نے فرمایا یہ فصل بونے کا مہینہ ہے۔ کھیتی باڑی والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی 3 موسم آتے ہیں، پہلے بیج کی بوائی کا وقت آتا ہے، پھر اس کی سچائی کا وقت آتا ہے، پھر کٹائی کا وقت آتا ہے۔ تو رجب کا مہینہ یہ فصل بونے کا مہینہ ہے نیکیوں کے، اور شعبان کا مہینہ اسے پانی دینے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور رجب کا مہینہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں عرض کرتے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں تو ہمیں برکت عطا کر اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے۔ اب رجب آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب کثرت سے یہ دعا کرو کہ مولا اس زندگی کا رمضان ہم سے جانے نہ پائے، رمضان تک ہماری سانسوں کو پہنچا دے۔ یہ دعا کثرت سے ہر نماز کے بعد بھی ہونی چاہیے۔ رجب آتے ہی میرے عزیزوں یہ عبادتوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور سب جانتے ہیں رجب کے بعد پھر ہمارے ہاں مسلسل ایسی شب بیداریاں اور عبادت کے موسم نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر شعبان بھی، اس میں رجب میں بڑی رات آتی ہے شب معراج، اور اس کے بعد شعبان میں شب برات، پھر اسی طرح رمضان کا موسم بن جاتا ہے۔ تو اب یہ موسم بنانے کا وقت آ چکا ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے عزیزوں فصل کے بونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز کا خیال رکھیے۔ بیج اگر کھوٹا ڈالے ہو اور ویسی ہی فصل آنے کا انتظار کرو گے تو پھر نہیں ہوگا۔ بیج کو کھرا اور خالص ہونا چاہیے۔ جو نیکیاں کرنا چاہ رہے ہیں اس کو صاف ستھرے اچھے ماحول میں کیے جانے چاہیے۔ کھیتی باڑی کرنے والا جانتا ہے بیج تو وہ بو رہا ہے، زمین بھی اچھی ہے، ساری چیزیں، کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھا ہو، موسم بھی اچھا ہو، تب جا کر کے اس کی فصل نکلتی ہے۔ بیج اچھا تھا، زمین اچھی نہیں تو بھی فصل نہیں آتی۔ بیج بھی اچھا ہے، زمین بھی اچھا ہے، موسم صحیح نہیں ہے تب بھی فصل نہیں آتی۔ ابھی آپ کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، بیج اور زمین اور موسم۔ بیج جو ہے یہ نیکیاں ہیں، اور زمین تمہارا دل ہے، اس کا اتنا ہی پاک ہونا ضروری ہے۔ اور موسم یہ رجب کا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عبادتوں کا موسم ہے، فصل کی اچھے لانے کا موسم ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز اب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کیا بیج بو رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید تو نہیں کر سکتے، جو بویا ہے وہی اسی کی فصل آئے۔ لوگ عمل خیر کرے تو اس کا نتیجہ بھی خیر آئے گا، اور برائیاں کریں اور پھر رمضان میں یہ انتظار کریں کہ میں نے جو بویا ہے اس کی فصل آئے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کا وہ شک بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارکہ میں فضیلتوں کو آپ سنتے آئے ہیں، رمضان ایسا مہینہ ویسا مہینہ، اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا، لیکن بہت سارے لوگوں کے حالات چونکہ تو ہی رہتے رمضان میں ویسے ہی ہیں، وہ لوگ کچھ بھی نہیں بدلے۔ تو اس میں رمضان کا قصور ہے کہ اس مہمان کا قصور ہے، اس انسان کا قصور ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارکہ یقیناً اتنی برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں لے کر کے تو آتا ہے، لیکن تمہیں 2 مہینے پہلے سے کہا گیا تھا کہ فصل کے لیے تیاری کرو، تم نے بیج نہ بوئے، اپنی زمین کو صحیح کیا ہی نہیں، پھر رمضان میں جو بارش ہو رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ روڈ پر 10 سال بھی بارش برسے وہاں پر کوئی فصل نہیں آئے، کیونکہ وہ زمین سخت ہے اور بیج بونے کے قابل بھی نہیں۔ رمضان المبارکہ میں رحمتوں کی جھماجھم بارش تو ہوتی ہے، لیکن دل اگر سخت ہے گناہوں سے تو اس بارش کا کیا اثر ہوگا اس پر؟ اسی لیے دلوں کی نرمی یہاں سے شروع کریں، رجب المرجب سے۔ اس کی راتوں میں اللہ رب العزت کو پکاریں، مناجات کریں، عبادتوں کے لیے کچھ دن تو خاص کر دیں۔ بہت دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو ملوث کر رکھا ہے، کچھ راتیں اللہ رب العزت کی عبادت میں تو لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جامع الاصول سے نقل کی ہوئی، رجب المرجب کے پہلے جمعے جو ہم لوگ ابھی گزر چکے، ابھی یعنی وہ رات تو گزر چکی،
کل کی جو گزری ہوئی رات ہے رجب کی، یہ پہلی جمعہ کی شب تھی. اس کے متعلق روایت ہے کہ 12 رکعتیں جو مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کے درمیان پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس سال اس کو پورے طور پر ناگہانی آفات سے محفوظ رکھتا ہے، اور شیطان کے اس پر قابو پانے سے بھی اس کو اللہ محفوظ رکھتا ہے. تو یہ تھی تیاریاں، یہ ساری چیزیں ابھی سے تیاریاں ہونی چاہیے. رجب کے 3 دن آتے ہیں جس کے متعلق فرمایا گیا ہے ایام بیز میں بھی 13 14 15 یا 14 15 16 یہ جو تاریخیں آتی ہیں اس میں روزے رکھو. اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ تم تیاریاں ابھی سے شروع کر دو کہ رمضان المبارکہ میں اچھی فصل دیکھ سکے، ہمارے جسم کے اندر بدلاؤ آ سکے، ہمارے دل کے اندر انقلاب آ سکے. اور تیاری یہاں سے نہ کر کے صرف رمضان میں ہی امید لگائے بیٹھتا ہے تو میرے عزیزوں کچھ تو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے اگر زمین خریدی کھیتی باڑی کی غرض سے اور گئے، وہاں جاتے ہی آپ نے سوچا کہ اس میں فصل آ جانی چاہیے، تو کسانوں سے پوچھو تو بتائیں گے آپ کو نہیں، زمین کو پہلے صاف کرنا پڑتا ہے. کچرے ہوں گے اس کے اندر بہت سارے، ہل چلاؤ یا کسی بھی طرح سے اس کو صاف کرو. صاف کرنے کے بعد پھر یہ بھی کسان کہتا ہے کہ زمین کو تھوڑا ڈھیلا کر دو، بڑے بڑے ڈھیلے ہوں تو اس کو توڑ دو اور مٹی نرم ہو جائے. اور اس کے بعد پھر کسان کہتا ہے تھوڑا پانی بھی چھڑکاؤ کرو، گیلی ہو جائے، تب جا کر کے تم اس پر بیج بو. میرے عزیزو یہ رجب بیج بونے کا موسم ہے تو پہلے زمین کو ڈھیلا تو کر لو، زمین کے اندر جو کچرے ہیں اس کو نکال تو دو، دل کے اندر جو وسوسے بھرے ہوئے ہیں، گناہوں کے خیالات بھرے ہوئے ہیں، اس کو پاک تو کرو. اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑاؤ. تمہارا ایک آنسو تمہارے تمام گناہوں کو اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ہاں، ایک آنسو کا قطرہ تمہارے لیے اللہ کریم ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو بس یہ ہے کہ دنیا رونے اور گڑ گڑانے سے نہیں مانتی، لیکن مولا کریم بندے کے ایک مرتبہ سجدہ کر کے اسے پکارنے سے فوراً قبول کرتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں مولا جب تیرے بندے تجھے پکارتے ہیں تو اس میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور گنہگار بھی ہوتے ہیں، تو کیا تو سب کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ توجہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے موسیٰ میرے پکارنے والے بندوں میں نیکوکار بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں. ہاں، نیک بندہ جب مجھے پکارتا ہے یا ربی تو میں جواب میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا تیری کیا حاجت ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مولا یہ تو نیک بندہ جب پکارتا ہے تو کہتا ہے لبیک یا عبدی، اور جب گنہگار پکارتا ہے تب کیا کہتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے یا ربی تو میں اس کے جواب میں 70 بار لبیک یا عبدی کہتا ہوں. ایک بار پکارے 70 بار جواب. ایسا کیوں ہے؟ تو فرماتا ہے میرا رب نیکوکار کو اس کی نیکیوں پر بھروسہ ہے کہ اللہ معاف کرے، اور گنہگار کو صرف میری رحمت پر بھروسہ ہے. اس کے پاس ہے کچھ نہیں، اس کے آس پاس وہ نظر ڈالتا ہے میں نے کوئی ایسی نیکی رکھی نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو مجھے معاف کر سکتی ہے. وہ مجھ پر یقین کر کے پکارتا ہے، اس لیے اس کے سوال کا میں بار بار جواب دیتا ہوں. عزیزان گرامی وقار، اقبال نے سچ ہی کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم پر کرم کرنے کے لیے موقع عنایت کرتا ہے. یا بندے کو آنے کا موقع ہی نہیں ہے، بندہ آنا نہیں چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ تمہارے ساری چیزیں بند ہو جائیں، دروازے ختم ہو جائیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آؤ اور اسے پکارو. یقیناً یہ تمام چیزیں تمہاری زندگی میں انقلاب لاتی ہیں، بہت بڑی تبدیلی لاتی ہیں. عزیزان گرامی، پھر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رجب کے اس مہینے میں دل کو نرم کرنا بہت ضروری ہے. دلوں کی سختیاں آج گناہوں کی طرف مائل کرتی ہیں. ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے اس کو پہچاننے کے کئی تھرمامیٹر دیے گئے ہمارے پاس. چیک کرو ہمارا دل کس پوزیشن میں ہے آج. امام غزالی فرماتے ہیں 3 علامتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے انسان کا دل سخت ہے یا نرم ہے، بیمار ہے یا صحت یاب ہے. یہ ڈاکٹر لوگ اسکیننگ سے یا سونوگرافی سے نہیں بتا سکتے کہ تمہارے دل کی یہ کیفیت. کیسے اس کو اہل بصیرت سمجھ سکتے؟ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں پاتا تو سمجھ لو اس کا دل بیمار ہے.
اس کا دل سخت ہو چکا ہے، اس کو مسجد میں بیٹھنے نہیں دیتا. یہی دل ٹیلی ویژن کے سامنے 3 گھنٹے بیٹھے، اس کو کچھ بھی اکتاہٹ نہیں آتی. موبائل پر گیم کھیلتا رہتا ہے، 4 گھنٹے گزر گئے کہ 5 گھنٹے گزر گئے اسے پتا ہی نہیں. آج ایک سروے کے مطابق ہر انسان جو موبائل چلاتا ہے اس میں 18 گھنٹے وہ بزی ہے دن کے. کئی جگہوں پر ایسے حالات آئے 18 گھنٹے دن میں ہوتے ہی ہے 24 گھنٹے، جس میں 6 گھنٹے اگر آرام کے نکالے تو باقی پورے 18 گھنٹے کیسے انسان بزی رہ سکتا ہے؟ اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، حاجتیں بھی ہیں. لیکن سروے کے مطابق یہ بھی بات آئی ہے کہ 18 گھنٹے کنزیوم کرتے ہیں. میرے عزیزوں، اس میں کوئی اکتاہٹ اور اس میں کوئی ملال نہیں آتا، بیزارگی نہیں آتی. اور اللہ کے گھر میں یا فرض سے نماز سے ابھی سلام پھیرا کیا کہ بھاگنے کی تمنا ہوتی ہے. کئی جگہوں پر تو ایسا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناتا ہوں. ارشاد فرماتے 2 چیزیں کسی منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. 2 چیزیں منافق آدمی کے اندر آ ہی نہیں سکتی. وہ کیا چیزیں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے اخلاق منافق کے اندر نہیں آتے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی ہر بات پر یقین یہ منافق کے اندر نہیں آ سکتے. اور منافق کی یہ علامتیں بتاتے بتاتے میرے نبی نے فرمایا دیکھنا کہ مسجد میں منافق سب سے اخیر میں آئے گا اور سب سے جلدی بھاگے گا. اس کا دل نہیں لگتا، دل سخت ہو چکا ہے. اور بازار میں سب سے پہلے جائے گا اور سب سے لاسٹ میں نکلے گا. بازار اس کے دل لگنے کی جگہ ہے، اس کے وہاں پر تفریح کی جگہ ہے. اور مومن کی علامت یہ فرمایا کہ مومن مسجد میں جلدی آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، اس کا دل لگا رہتا ہے. اور مومن بازار میں لوگوں کے شروعات میں نہیں، اپنی ضرورت کے مطابق گیا اور نکل آیا. اور فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پر سب سے اچھی جگہوں میں سے کوئی جگہ ہے تو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے. اور سب سے بری جگہوں کے متعلق فرمایا وہ بازار ہے. اب یہاں پر دلوں کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں کہ کس کا دل کس پوزیشن میں ہے، اسے آج خود آزما لینا چاہیے. دوسری علامت امام غزالی فرماتے ہیں قرآن پاک کھولے گا وہ صفحہ 2 صفحہ سے زیادہ پڑھ نہیں پائے گا، بند کرنے کا دل کرے گا. یہ تو چھوڑو اٹھانے کے بعد پڑھنے نہ پڑھنے کی بات ہے، کچھ تو چھونا بھی نہیں چاہتے، اٹھاتے ہی نہیں. سال پورا ہو گیا تو قرآن پکڑتے نہیں، تو پھر دل کی کیفیت کیا ہو چکی ہوگی؟ دل کیسا مریض ہوگا؟ بعض لوگ ہم سے یہ کہتے بھی تھے کہ حضرت پڑھنا تو آتا نہیں، کیا کریں گے قرآن کا؟ کہا اٹھانا تو آتا ہے. میں نے ان سے پوچھا قرآن اٹھانا تو آتا ہے، جب قسم کھانے کی بات ہوتی ہے تو کیسے قرآن اٹھا لیتے ہو، سر پہ رکھ لیتے ہو؟ اسی طرح سے قرآن کو ہی اٹھا کر کے سینے سے لگا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا میرے دل کے دروازے کھول دے. اور قرآن کوئی سخت چیز نہیں ہے، اللہ وعدہ فرما رہا ہے ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے. کوئی یاد کرنے والا؟ وہ خود قرآن تمہارے دل میں اتر جائے گا. کوشش کرو. دل کی بیماری کی 2 علامتیں میں نے بتایا. اگر بیمار دل ہے تو زیادہ یہاں بیٹھ نہیں سکتا اور زیادہ دیر قرآن پڑھ نہیں پاتا. تیسری بات فرماتے ہیں کہ تیسری علامت یہ ہے کہ ہمارا دل اگر سخت ہو چکا ہے تو جیب میں پیسے ہوں گے لیکن کوئی مانگ رہا ہوگا اللہ کے نام پر، دینے کی طبیعت نہیں کہیں، دینے کی طبیعت نہیں کرتی. اور یہ چیز ہاتھ اٹھانے کو تمہارا دل نہیں کرتا تو سمجھ جاؤ کہ دل بیمار ہے. اور دل کی بیماری لے کر کے اگر کوئی رجب میں سوچتا ہے کہ میں بیج بوؤں گا تو کیا فائدے کا؟ زمین سخت ہے، زمین سخت ہے اور اس پر بارش بھی ہوگی تو کچھ فرق نہیں پڑتا، فصل نہیں آئے گی. دل کو نرم کرو. اور ایک علامت میں بتاؤں، اور ایک علامت کہ دل نرم ہے یا سخت ہے، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے اللہ کا جب ذکر کرے، جنت کا جب ذکر کرے، جہنم کے عذابات کا ذکر کرے، قبر کے معاملات کا ذکر کرے، حشر کے سوالات کا ذکر کرے تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں اور آنسو نکل آنے لگیں. قرآن کی آیتیں سن کر کے اس کا دل ہلنے لگے اور آنسو آ گئے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا دل نرم ہے. ابھی اس کا دل بیمار نہیں ہوا، ابھی اس کا دل بیمار نہیں ہوا. لیکن یہاں تو پوزیشن الگ ہے، سچویشن الگ ہے. ہم تو پتہ نہیں کن کن چیزوں میں رو لیتے ہیں لیکن اللہ کا کلام سنتے ہوئے کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی. لوگ تو گانوں پر تھرکنے والے اور نغموں پر اچھل کود کرنے والے وجد کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام پڑھنے پر کوئی کسی کو وجد کیوں نہیں آتا؟ یہ ایمان کی علامت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا،
جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہے مومنین پر، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیا آپ امام کے پیچھے قرات سن کر کے اپنے دل میں ہلچل محسوس کرتے ہیں؟ سننے کی طبیعت کرتی ہے؟ بلکہ ادھر نماز پڑھ کر کے جانے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پوچھے آج پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا، آپ کو پتہ ہی نہیں رہتا، یاد ہی نہیں امام صاحب کیا پڑھ رہے تھے، میں تو دکان کا حساب کتاب کر رہا تھا، کیا خبر ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا۔ تو قرآن کو توجہ سے پڑھے ہوتے تو تمہارے دل میں بھی وہ باتیں اثر کر رہی ہوتی۔ میرے عزیزوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے دلوں کو نرم کر دیا گیا ہے۔ میں اسی بات پر آج فوکس کر کے ختم کر دوں گا۔ رجب المرجب بیج بونے کا موسم ہے تو دل کے نرمی کے ساتھ ہی بیج بو، کیونکہ یہ زمین ہے تمہاری، اور زمین نرم نہ ہو تو کتنی بھی نیکیاں کرو کیا فائدے کی۔ دل سخت ہے، گناہوں سے لبریز ہے، اور دل کو نرم کرنے کا علاج دو چیزیں بتائی گئی، کریں گے انشاءاللہ۔ دو چیزیں بڑی آسان ہیں، اگر دل کو نرم کرنا ہے تو دو چیزیں فرمائی گئی، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرو یا کثرت سے میرے نبی پر درود پاک پڑھا کرو۔ دو چیزیں کر کے دیکھو، تمہارا دل نرم ہو جائے۔ اور بھی دوسرے علاج بھی میرے آقا نے فرمایا۔ ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو زاروں قطار رونے لگتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں، میں کبھی رو نہیں پاتا، میرا رونا نہیں آتا، میں بھی قرآن سنتا ہوں، میں بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، تمہارا دل سخت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کروں، علاج کیا ہے اس کا؟ وہ مسیحائے امت ہے میرے آقا، ہر ایک کا علاج جانتے ہیں، کس کو کون سا علاج دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارا دل نرم کرے گا۔ ان کے لیے وہ علاج رکھا گیا تھا، جس کو جیسا علاج بتایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو دل نرم ہوگا۔ لیکن دل کے نرم ہونے کے علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفا خانے میں ہے۔ ہاتھ سے آپ کثرت سے درود پاک پڑھو، پھر دیکھو آپ کے دل کے اندر انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا۔ آپ کے چہرے کا نور بڑھ جائے گا، زبان کا اثر بڑھ جائے گا، عمل خیر کی طرف رغبت بڑھ جائے گی۔ کثرت سے جب بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اس کی زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، گالی اس کی زبان پر نہیں آ پاتی ہے، کیونکہ وہ پاک کرتا چلا جاتا ہے اپنی زبان کو اللہ کے نبی کا نام لے کر کے۔ میرے عزیزو، اس میں دقت کیا ہے درود پاک کثرت سے پڑھنے میں؟ آپ جہاں چل رہے ہو، پھر رہے ہو، اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، انتظار میں ہو، سونے کے لیے جا رہے ہو، زبان ہی تو ہلانا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھ کر کے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبے لمبے درود پاک آپ کو یاد کرنے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیا تو یہ درود پاک ہے، یہ درود پاک ہے۔ یا تو پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو یہ بھی درود پاک ہے، درود پاک ہے یہ۔ اور دل کو جب نرم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کے اثر بھی دیکھیں گے، اس کے اثر بھی۔ اللہ عز و جل اپنے کلام مقدس میں فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک گنے ہوئے شمار کیے ہوئے جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ مسلسل ترتیب کے ساتھ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب المرجب جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کو رجب الاسم اور رجب الاسب بھی کہا گیا ہے۔ یہ جو 4 مہینے ہیں اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال سب حرام ہو جاتی ہیں۔ اس دور میں جو جنگیں ہوتی تھی کفار و مشرکین بھی اپنی تلواریں روک لیا کرتے تھے۔ یہ 4 حرمت والے مہینوں کی سارے لوگ عزت کرتے۔ ان 4 مہینوں میں امن و امان قائم ہو جاتا، جیسے 2 قبیلوں میں جھگڑے ہیں، فساد ہے، اور ایک دوسرے سے جنگ پر ہمیشہ آمادہ رہتے ہوں، لیکن ان 4 مہینوں کے اندر امن قائم ہو جاتا تھا، راستے کھل جاتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 4 مہینوں کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اس میں رجب کے لیے ایسی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ رجب کے مہینے کی فضیلت ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت دوسری کتابوں پر ہے۔ دوسری کتابوں میں جس طرح سے افضل قرآن ہے، اس طرح سے رجب المرجب تمام مہینوں میں افضل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں عبادت کرنے کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس کو ترجیب بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر
رجب کے متعلق بزرگان دین نے فرمایا یہ فصل بونے کا مہینہ ہے. کھیتی باڑی والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی 3 موسم آتے ہیں. پہلے بیج کی بوائی کا وقت آتا ہے، پھر اس کی سچائی کا وقت آتا ہے، پھر کٹائی کا وقت آتا ہے. تو رجب کا مہینہ یہ فصل بونے کا مہینہ ہے نیکیوں کے، اور شعبان کا مہینہ اسے پانی دینے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اور رجب کا مہینہ آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں عرض کرتے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں تو ہمیں برکت عطا کر اور ہماری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے. اب رجب آپ نے دیکھ لیا ہے تو اب کثرت سے یہ دعا کرو کہ مولا اس زندگی کا رمضان ہم سے جانے نہ پائے، رمضان تک ہماری سانسوں کو پہنچا دے. یہ دعا کثرت سے ہر نماز کے بعد بھی ہونی چاہیے. رجب آتے ہی میرے عزیزوں یہ عبادتوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور سب جانتے ہیں رجب کے بعد پھر ہمارے ہاں مسلسل ایسی شب بیداریاں اور عبادت کے موسم نظر آنے لگتے ہیں. پھر شعبان بھی، اس میں رجب میں بڑی رات آتی ہے شب معراج، اور اس کے بعد شعبان میں شب برات، پھر اسی طرح رمضان کا موسم بن جاتا ہے. تو اب یہ موسم بنانے کا وقت آ چکا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میرے عزیزوں، فصل کے بونے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس چیز کا خیال رکھیے. بیج اگر کھوٹا ڈالے ہو اور ویسی ہی فصل آنے کا انتظار کرو گے تو پھر نہیں ہوگا. بیج کو کھرا اور خالص ہونا چاہیے. جو نیکیاں کرنا چاہ رہے ہیں اس کو صاف ستھرے اچھے ماحول میں کیے جانے چاہیے. کھیتی باڑی کرنے والا جانتا ہے بیج تو وہ بو رہا ہے، زمین بھی اچھی ہے، ساری چیزیں، کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھا ہو، موسم بھی اچھا ہو، تب جا کر کے اس کی فصل نکلتی ہے. بیج اچھا تھا، زمین اچھی نہیں تو بھی فصل نہیں آتی. بیج بھی اچھا ہے، زمین بھی اچھا ہے، موسم صحیح نہیں ہے تب بھی فصل نہیں آتی. ابھی آپ کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، بیج اور زمین اور موسم. بیج جو ہے یہ نیکیاں ہیں، اور زمین تمہارا دل ہے، اس کا اتنا ہی پاک ہونا ضروری ہے. اور موسم یہ رجب کا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عبادتوں کا موسم ہے، فصل کی اچھے لانے کا موسم ہے. لیکن سب سے پہلی چیز اب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کیا بیج بو رہے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے کہ زمین میں ادرک بو کر کے گنا آنے کی امید تو نہیں کر سکتے. جو بویا ہے وہی اسی کی فصل آئے گی. لوگ عمل خیر کرے تو اس کا نتیجہ بھی خیر آئے گا، اور برائیاں کریں اور پھر رمضان میں یہ انتظار کریں کہ میں نے جو بویا ہے اس کی فصل آئے، تو ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کا وہ شک بھی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارکہ میں فضیلتوں کو آپ سنتے آئے ہیں، رمضان ایسا مہینہ ویسا مہینہ، اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا، لیکن بہت سارے لوگوں کے حالات چونکہ تو ہی رہتے رمضان میں ویسے ہی ہیں، وہ لوگ کچھ بھی نہیں بدلے. تو اس میں رمضان کا قصور ہے کہ اس مہمان کا قصور ہے، اس انسان کا قصور ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارکہ یقیناً اتنی برکتوں اور رحمتوں اور سعادتوں لے کر کے تو آتا ہے، لیکن تمہیں 2 مہینے پہلے سے کہا گیا تھا کہ فصل کے لیے تیاری کرو. تم نے بیج نہ بوئے، اپنی زمین کو صحیح کیا ہی نہیں. پھر رمضان میں جو بارش ہو رہی ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ روڈ پر 10 سال بھی بارش برسے وہاں پر کوئی فصل نہیں آئے گی، کیونکہ وہ زمین سخت ہے اور بیج بونے کے قابل بھی نہیں ہے. رمضان المبارکہ میں رحمتوں کی جھماجھم بارش تو ہوتی ہے، لیکن دل اگر سخت ہے گناہوں سے تو اس بارش کا کیا اثر ہوگا اس پر؟ اسی لیے دلوں کی نرمی یہاں سے شروع کریں، رجب المرجب سے. اس کی راتوں میں اللہ رب العزت کو پکارے، مناجات کرے، عبادتوں کے لیے کچھ دن تو خاص کر لیں. بہت دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو ملوث کر رکھا ہے، کچھ راتیں اللہ رب العزت کی عبادت میں تو لگائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جامع الاصول سے نقل کی ہوئی، رجب المرجب کے پہلے جمعے جو ہم لوگ ابھی گزر چکے، ابھی یعنی وہ رات تو گزر چکی، کل کی جو گزری ہوئی رات ہے رجب کی، یہ پہلی جمعہ کی شب تھی. اس کے متعلق روایت ہے کہ 12 رکعتیں جو مغرب کے بعد سے لے کر عشاء کے درمیان پڑھتا ہے،
اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس سال اس کو پورے طور پر ناگہانی آفات سے محفوظ رکھتا ہے اور شیطان کے اس پر قابو پانے سے بھی اس کو اللہ محفوظ رکھتا ہے. تو یہ تھی تیاریاں، یہ ساری چیزیں ابھی سے تیاریاں ہونی چاہیے. رجب کے 3 دن آتے ہیں جس کے متعلق فرمایا گیا ہے ایام بیز میں بھی 13 14 15 یا 14 15 16 یہ جو تاریخیں آتی ہیں اس میں روزے رکھو. اس کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ تم تیاریاں ابھی سے شروع کر دو کہ رمضان المبارکہ میں اچھی فصل دیکھ سکے، ہمارے جسم کے اندر بدلاؤ آ سکے، ہمارے دل کے اندر انقلاب آ سکے. اور تیاری یہاں سے نہ کر کے صرف رمضان میں ہی امید لگائے بیٹھتا ہے. تو میرے عزیزوں کچھ تو صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. میرے عزیزوں یہ رجب بیج بونے کا موسم ہے، تو کے اندر جو وسوسے بھرے ہوئے ہیں، گناہوں کے خیالات بھرے ہوئے ہیں، اس کو پاک تو کرو. اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑاؤ. تمہارا ایک آنسو تمہارے تمام گناہوں کو اور اللہ کی غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ہاں، ایک آنسو کا قطرہ تمہارے لیے اللہ کریم ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی اور حضرت علی کو کہا بیٹھ جاؤ اور ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ جہاں تو ڈوبا ہے پلٹ آ. سورج بنی اسرائیل کے انبیاء جس طرح سے معجزات دکھاتے تھے، امت مصطفیٰ کے اولیاء اپنی کرامات دکھاتے ہیں. کرامت حق ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ معجزہ تھا. دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو بہت سارے معجزے دیے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام ان کے ہاتھ میں لوہا آتا تو نرم ہو جاتا تھا. وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے جیسی شکل چاہتے تھے بنا دیتے تھے. لوہے کا لباس بناتے، لوہے کی ٹوپیاں بناتے، لوہے کی چیزیں بناتے. لیکن لوہے کو انہیں آگ میں تپانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. وہ اپنے ہاتھ میں جیسے ہم آٹے کو بنا سکتے ہیں اس طرح سے وہ لوہے کو بنا سکتے تھے. یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ کہ آپ کو سارے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی، جنات کی اور سارے تقریباً مخلوقات کی بولیاں آپ کو سکھا دی گئی تھی. اور دوسری چیز آپ کو معجزے میں یہ دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام جس طرف چاہتے ہوا اس طرف چلتی. فسخرنا لہ الریح، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہوا کو ان کے لیے تابع بنا دیا تھا، ان کے مسخر کر دیا تھا. پھر اتنا ہی نہیں، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو ہوا میں اڑایا ہے. یہ ایروپلین کا زمانہ نہیں تھا، وہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تخت ہوا میں اڑتا اور جس طرف آپ چاہتے اسی طرف آپ کو وہ سفر بھی کراتا. یہ آپ کا معجزہ تھا. جنات پر آپ کو حکومت دی گئی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے یہ مختصر معجزات میں نے آپ کے سامنے رکھی. تقریباً انبیاء اکرام علیہ السلام کو معجزے دیے گئے. حضرت صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ اونٹنی کی شکل میں دیا گیا تھا، اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ جس چیز کے قائل نہیں تھے اسی چیز کو معجزہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزہ دے کر بھیجا اللہ نے، مردوں کو زندہ تم کر کے دکھاؤ. جب نبی کر کے دکھا سکتے ہیں تو اللہ دوبارہ کیسے نہیں زندہ کرے گا. صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اس بات کے انکاری تھے کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا، بغیر باپ کے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا. آدم علیہ السلام کیسے آ گئے دنیا میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تم اپنی قوم کو لے جاؤ ایک پہاڑ کے پتھر سے کہو کہ اس میں سے اونٹ پیدا کر کے دیں. حضرت صالح علیہ السلام نے اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا تو پتھر سے ایک اونٹنی کا بچہ نمودار ہوا. اس اونٹنی کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے اور اپنی برادری سے اپنی نسل سے بھی نہیں، بلکہ پتھر ایک جامد چیز سے اونٹ پیدا ہوا. اس اونٹنی کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے. یہ معجزے کے طور پر دیا گیا تھا صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو. عزیزان گرامی وقار، ان انبیاء کرام کو ان کے زمانوں کی جو ضروریات تھی، جو تقاضے تھے، وہ معجزے دیے گئے
اور سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کے جو معجزات تھے وہ تنہا حضور کو عطا کیے گئے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. اے رسول پاک یوسف کا حسن بھی آپ کے پاس ہے, عیسیٰ کا دم بھی آپ کے پاس ہے, اور موسیٰ کا ید بیضا بھی آپ کے پاس ہے. وہ تمام خوبیاں جو رکھتے تھے انبیاء, یا رسول اللہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے وہ جمع کیا. امام عشق و محبت نے فرمایا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. ایک ذات ہے, ہزاروں وصف اس میں جمع کیے اللہ نے, ہزاروں وصف جمع کیے. اب معجزات میں شروع کرتا ہوں اس لیے کہ ہمارا وقت بہت تیزی سے چلتا ہے اور وقت کی سوئیاں ہمیں کاٹتے ہوئے چلی جاتی ہیں. اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے. اس بات کو میں محسوس کرتا ہوں کہ جب میلاد مصطفیٰ ہو, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے ہوں, آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا, آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا, مجھے خود احساس ہوتا ہے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا جس قدر بھی یہاں بیٹھے ہیں, کب وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا. محفل ختم ہوتی ہے تو ہم گھڑیاں دیکھتے ہیں, کیا ہم اتنی دیر تک بیٹھے رہے؟ پہلو میں درد بھی نہیں ہوا, پیٹھ میں کمر میں کوئی کسک بھی نہیں آئی, اس میں اتنا لگاؤ کیسے رہا؟ عزیزان گرامی وقار, اس سے بعض علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جب محبت کرنے والا محب اپنے محبوب کے تذکرے میں رہتا ہے تو اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا. اسی لیے لوگوں نے کہا قیامت کا دن اگرچہ 50,000 سال کا ہو, اگرچہ 50,000 سال کا ہو, لیکن جو لواء الحمد کے نیچے آ گیا وہ میرے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہوگا. یہاں تک کہ قیامت کا یہ 50,000 سال کا جو ایک دن ہے, روایات میں بتایا گیا ہے عاشقان مصطفیٰ کو ایسا لگے گا جیسے بجلی چمکی اور ختم ہو گئی. لوگ کہتے ہیں قیامت آئی بھی اور چلی بھی گئی. وہ لمبا دن ان کے لیے بھاری ہوگا جو گستاخی رسول میں اپنے پیٹ مروڑتے رہتے ہیں, ان کے لیے بھاری ہوگا جن کے سینے رسول اللہ کی محبت سے منور نہیں ہیں. عزیزان گرامی وقار, یہی بات تو قبر میں بھی ہے. یہی بات بعض لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے, تذکرہ سنیں اور جی لگا کر کے سنیں. میرے آقا کی محفل میں بیٹھیں تو سستی اور کاہلی نہیں بلکہ اس کے آداب ہیں. آپ وضو سے بیٹھیں, ہمتن گوش ہو کر بیٹھیں. ہلکی سی بھی سستی آئے تو اپنے آپ کو کوسیں کہ نہیں, میں مصطفیٰ کریم کی میلاد میں بیٹھا ہوں, میرے آقا کے تذکرے میں بیٹھا ہوں. بعض لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے. قبر کی زندگی معلوم ہے کتنی سخت ہوتی ہے. کہا گیا وہاں کا 1 منٹ 1 سال کے برابر ہو سکتا ہے. مردے پر وقت ہی نہیں گزرتا, وقت ہی نہیں جاتا. وہ روز انتظار کرتا ہے, روز انتظار کرتا ہے. لیکن بعض میتیں وہ ہیں جن پر وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے. یہاں تک کہ قیامت کا سور پھونکا جاتا ہے, قبریں کھولی جاتی ہیں, لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تو بعض مردے یہ کہہ کر کے اٹھتے ہیں بارے الہ اتنی جلدی قیامت آ گئی, کل ہی تو میرے گھر والوں نے دفن کیا تھا, آج میں میدان محشر میں جمع ہو گیا. جبکہ وہ 500 سال سو چکے ہوں گے, 1000 سال سو چکے ہوں گے. فرق کیوں؟ بعض مردوں پر وقت نہیں بیتتا, بعض لوگوں پر وقت تیزی سے چلا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جس کی قبر میں جلوہ مصطفیٰ نظر آ جائے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی قبر میں آ جائیں اور وہ جلوہ جہاں آرا کو دیکھنے میں مصروف ہو تو قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا. وہ انہی جلووں میں مست ہو چکا ہوگا اور اسے وقت کا احساس نہیں ہوگا. اے اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرما. اب ہم معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے مولا نے جو معجزے دیے تھے وہ الگ الگ ہیں, حسی معجزے, معنوی معجزے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے میں اس کو آخر میں عرض کرتا ہوں, لیکن ایک بات یاد رکھیں, حضور کی پوری زندگی معجزہ ہے, سب پوری زندگی معجزہ ہے. آپ کے جو بیانات ہیں وہ حدیثیں وہ معجزہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب معجزے کی شکل میں ہے. اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں عام آدمی کر نہیں سکتا. جو یہ دعویٰ کرے کہ میں حضور کے برابر ہو سکتا ہوں معاذ اللہ رب العالمین, اس کو آج ہمارا بیان ضرور سننا ہوگا.
मोअज़्ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक एक चीज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी कायनात को आज भी चैलेंज कर रही है, आजिज करके रखी है। तू कौन सी खेती से निकलकर बराबरी का दावा करता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात सुतूदा सिफात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन की बात लेते हैं। आज पैदा हुए, मीलाद मुक़द्दस है, और जमाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में यानी विलादत के जमाने में मक्का का माहौल था कि बच्चे परवरिश के लिए दायाओं के पास दे दिए जाते थे। वजह यह थी कि बच्चा शहर की गहमा गहमी से दूर रहे, उसकी जुबान महफूज रहे। देहात वालों की जुबानें वहां अच्छी होती थी, अरबी, और शहर में होता यह था कि हर जगह के लोग मक्का में आते थे, मिक्स ना हो जाए। तो मक्का वाले खास तौर पर अपने बच्चों की जुबान की हिफाजत के लिए शुरू के चंद दिन किसी दाया के पास रखते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, ये वही जमाना है जब बनु साद कबीले की दाया औरतें हैं। एक कबीला है जिस कबीले की सारी खवातीन बच्चों को पालती थी और 2 साल के बाद ले जाती तो भारी मुआवजा मिलता था, उजरत मिलती थी, वो पैसों पर दूध पिलाती थी। इसी एतबार से बनु साद कबीले की खवातीन मक्का में आई। उन्हीं खवातीन में एक हलीमा सादिया भी हैं। वो कहती हैं, जब मक्का पहुंचे मेरी ऊंटनी लंगड़ी थी, जिसकी वजह से मैं ताखीर से पहुंची। सारी औरतें मक्का में जो नौमौलूद बच्चे थे सबके पास गईं और उनसे भावताव किया, मुआवजा तय किया और बच्चे ले ली। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, मैं ताखीर से पहुंची, तकरीबन बच्चे जा चुके थे, एक बच्चा बाकी था, वो आमिना का दुर्रे यतीम था। मैं वहां आई, मैंने देखा और उसके बाद पूछा कौन है इस बच्चे का सरपरस्त। कहा बच्चे की विलादत से 6 माह पहले ही इसके वालिद का विसाल हो चुका है। हलीमा कहती है, मैं छोड़कर बाहर चली आई। मैं निकल आई कि बाप है नहीं बच्चे का, मैं अगर दूध पिला भी दूं 2 साल के बाद मुझे उजरत देगा कौन? कौन मुआवजा देगा? वो कहती है, फिर पूरा मक्का छान मारी, लेकिन अब कोई बच्चा नहीं मिला। शाम हो गई थी, शोहर साथ में था। हलीमा सादिया से शोहर ने कहा, ऐ हलीमा, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि वो यतीम को साथ ले जाएं। यतीम दुर्रे यतीम है, साथ ले जाएं। हलीमा सादिया कहती है, मैं दोबारा वापस आमिना के घर आई। आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, ऐ हलीमा, सुबह तुम बच्चे को देख कर गई थी, फिर वापस आई। कहा हाँ, हम खाली हाथ जाने से बेहतर समझती हैं कि इस दुर्रे यतीम को ले जाएं। हजरत आमिना ने कहा, ले जाना चाहे तो ले जाओ, लेकिन तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम मुआवजा नहीं दे सकेंगे, तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम उजरत नहीं दे सकेंगे। आमिना ने कहा, हलीमा सादिया ने कहा, ठीक है, अब खाली हाथ न जाने का हमने अहद किया है, बच्चे को ले लेते हैं। हलीमा सादिया उस वक्त तक बच्चे को अपने गोद उठाई नहीं थी, सिर्फ देख करके गई थी। गोद में जब लिया, हलीमा सादिया कहती हैं, मेरे पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक पहुंच गई थी। पहली मर्तबा गोद में लिया, उसके बाद उसके शौहर हलीमा सादिया के साथ वो बाहर आई। कहती हैं कि मेरी सारी साथियां, मेरी सहेलियां जो बनु साद कबीले की खवातीन थी, वो जा चुकी थी और सारे सफर पर थी। मेरी ऊंटनी लंगड़ी और फिर ताखीर भी अलग। मैं बच्चे को लेकर के उसी लंगड़ी ऊंटनी पर बैठी। अल्लाह अकबर, ये पहला मौजज़ा मेरे आका का है। ऊंटनी जो लंगड़ी थी बिल्कुल सेहत याब हुई और इतनी तेज दौड़ने लगी, इतनी तेज। हलीमा सादिया कहती हैं, बनु साद कबीले में सबसे पहले मैं हाजिर हुई। मेरा बच्चा जिसको मैं लेकर आई थी, अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम, सबसे पहले बनु साद में हाजिर हुई। और काफी देर के बाद दूसरी सहेलियां हमारी बच्चों को ले आई। उन्होंने आते ही हमसे पूछा, हलीमा तेरी ऊंटनी तो लंगड़ी थी, तेरी ऊंटनी कमजोर और लागर थी, तू पीछे रह गई थी, इतनी तेज कैसे आ गई? हलीमा सादिया कहती हैं, हाँ ऊंटनी मेरी लंगड़ी थी, लेकिन सवार बहुत ही आला था। जैसे ही ये बच्चा इस ऊंटनी पर सवार हुआ, न जाने इसमें ताकत कहां से आई, सबसे पहले मैं हाजिर हुई। सारी औरतों ने महसूस किया ये एक मौजज़ा नहीं। बनु साद जो कबीला है वो आज भी है ताइफ के करीब, आज भी वो कबीला है हलीमा सादिया का कबीला, जिसको बनु साद कहते हैं। उस कबीले वालों का बयान है कि ये रात ऐसी थी,
पूरे बनु साद कबीले की बकरियों के दूध से थन भर चुके थे। सारे कबीले वालों की बकरियों के थन दूध से भर चुके थे। हलीमा सादिया कहती हैं, जब मैं बच्चे को घर में ले आई तो अजीब सी राहतें और बरकतें और हवाएं चलने लगी। लोगों ने महसूस किया आज तक बनु साद कबीले में ऐसी खुशगवार हवाएं आई नहीं थी, लेकिन लोगों ने बाद में ये महसूस किया ये हलीमा सादिया के घर जो बच्चा आया है उसी की बरकतें हैं। एक ये बात दीगरे लोगों ने मौजिज़े देखे भी। हलीमा सादिया की जो बेटी हैं शैमा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन है, हुजूर की दूध शरीक बहन है, वो कहती हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर रात में बैठती थी। 1 साल के नहीं थे, 9 माह के थे। जब मैं गोद में लेकर बैठती थी, तारीक रातें हों या उजाली रातें हों, खुले आसमान के नीचे मैं आकर बैठती। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में हलीमा का घराना लगा है। कहती हैं हम मालदार नहीं थे, खेल खिलौने वाली चीजें हमारे घर नहीं होती थी, लेकिन शैमा कहती हैं जब मोहम्मद मेरी गोद में होते, रात को 14वीं का चांद चमक रहा होता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद से उंगली को यूं उठाते, चांद इधर चला जाता, कभी चांद इधर जाता, गोद में उंगली जिस तरफ करते वो चांद उधर ही झुक जाता था। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु यूं फरमाते हैं, चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अजीजा ने गिरामी, खिलौना बना है कौन? जिससे पूरी दुनिया आज तक खेल ना सकी, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलौना बना है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, गोद के मौजज़ात हैं, गोद के मौजज़ात हैं। अब मैं यहां पर एक बात ये बताना चाहता हूं, उन लोगों के जहन को मैं साफ करना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबी बनाए गए, 40 साल के बाद नबी बनाए गए। बहुत सारे लोगों ने किताबों में भी लिख दिया। मेरे अजीज, बात को समझा करो, नबी बनाए गए ये जुमला तवज्जो, और हमारा अकीदा ये है 40 साल के बाद हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। नबी बनाए गए अलग चीज है, वो नबी कब बनाए गए थे ये खुद रसूल पाक से पूछो, आप कब नबी बनाए गए थे? इनकी किताबों से न पूछेंगे, हम हुजूर से पूछते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम को पानी और मिट्टी में गूंधा जा रहा था। आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को गूंधा जा रहा था, उस वक्त भी मैं नबी था। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बनाए गए। अच्छा चलो ठीक है, इस हदीस को अगर नहीं मानते, मौजज़ा कब दिया जाता है? मौजज़ा कब दिया जाता है? जब नबी अपनी नबूवत को जाहिर कर दे, उसे लोगों को कायल करना रहता है, ईमान की तरफ बुलाना होता है, अपनी हक्कानियत की दलील पेश करनी होती है, तब नबी मौजज़ा दिखाएगा। यहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में जो मौजज़े दिखा रहे हैं, हलीमा सादिया के घर जो मौजज़े दिखाए जा रहे हैं, तुम्हारे कौल के एतबार से 40 साल के बाद नबी हुए थे ना, तो मौजज़े तो 40 साल बाद दिखना चाहिए। हलीमा सादिया की गोद में जो मौजज़े दिख रहे हैं, इससे पता चलता है वो पैदाइशी नबी थे। ऐलान का हुक्म 40 साल के बाद अल्लाह ने दिया। वो नबी नबूवत लेकर के दुनिया में आए। अजीजा ने गिरामी, ये मौजज़ात की इब्तिदा हलीमा सादिया के घर से हुई, और उसके बाद एक दो नहीं कई मौजज़े। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी शैमा कहती हैं 2 साल की उम्र से पहले ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह बड़े नहीं हुए हैं। 9 महीने की उम्र में तो आप तीर चलाते थे और बराबर निशाने पर, और कभी आपने हकला करके बात नहीं की, जैसे बच्चे तुतला कर हकला कर बात करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुफ्तगू फरमाई, निहायत फसीह अरबी में गुफ्तगू फरमाई। फरमाती हैं कि एक भी ऐसा टूटा हुआ जुमला मोहम्मद से हमने सुना नहीं। ये हजरत हलीमा सादिया फरमाती। अजीजा ने गिरामी, शैमा कहती हैं 1.5 साल की उम्र में मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने के लिए आ जाते थे, बकरियां चराने के लिए आते थे। वो कहती हैं जब बकरियां चराने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे,
جنگل میں یا صحرا میں جہاں پر بھی معاملہ، وہ کہتی ہیں میں ایک آدھ بکری کو لے کر جاتی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری بکریاں ہوتی۔ فرق یہ تھا کہ میں دھوپ میں چرا رہی ہوتی، لیکن ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنا رہتا تھا، ہمیشہ چھاؤں رہتی تھی، کبھی دھوپ براہ راست ان کے رخساروں کو نہیں مارتی، ان کے رخساروں پر نہیں پڑتی۔ یہ حضرت شیمہ کہتی ہیں، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہتی ہے ایک دن ایسا ہوا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1.5 سال یا 2 سال کی عمر کے آس پاس ہیں، اچانک 2 لوگ آئے اور ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے ایک درخت کے نیچے لٹایا اور ان کا سینہ چاک کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ گھبرائی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی، 2 سال کی عمر تھی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی یا بیٹا جو حضور کے دودھ شریک تھے، وہ دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آئے اور کہا عجیب ایک بات ہم نے دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کوئی انہونی 2 شخصیات آئیں، انہوں نے گرایا ہے اور سینہ چاک کر دیا ہے، اللہ نہ کرے کہ محمد کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں دوڑتی ہوئی اس مقام پر پہنچی، جا کر کے دیکھا درخت کے سائے میں وہ آرام کر رہے تھے، کوئی لوگ نہیں تھے، کوئی شخصیات نہیں تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے دیکھا واقعی سینے کے اوپر کچھ نشانات نظر آ رہے تھے، اٹھایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 2 فرشتے آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ کھولا اور دل نکالا، جنت سے لائے ہوئے تشت میں جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، میرے دل کو اس میں رکھا اور اس کے بعد پھر میرے سینے پر رکھا اور پھر بند کر دیا اور وہ چلے گئے، اس لیے کہ بچپن میں آنے والی عام انسانوں کی خصلتیں اس نور خدا محبوب خدا کے دل میں کبھی نہ آئیں، انہوں نے سارے وسوسوں کو میرے پاک کر دیا۔ یہ 2 سال کی عمر میں شق صدر کا معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شق صدر، سینہ پھٹ جانے والا یہ جو معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 4 مرتبہ اس طرح سے ہوا، سینہ شق ہوا، فرشتوں نے آپ کا دل مبارک نکالا، جنتی پانی سے اور جنت کی نور و حکمت سے بھر دیا۔ میرے عزیزو پھر میں سوال کرتا ہوں، تم تو کہتے ہو 40 سال بعد نبی ہوئے، پھر یہ معجزہ 2 سال کی عمر میں کیسے پیش آیا؟ معجزہ نبوت کے بعد ملنا چاہیے، نبی ہونے والا اپنی نبوت کی دلیل کے لیے لوگوں کے سامنے معجزہ پیش کرتا ہے۔ یہ تو میں نے بچپن کے وہ حالات بتائے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان حالات کو دیکھ کر حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور پھر واپس وہ مکہ لے کر کے آئیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آمینہ کے گھر رہے۔ یہاں کے جو آپ کی زندگی پاک کے ایام ہیں وہ پھر اگلے کسی موضوع پر میں عرض کروں گا۔ آج معجزات مصطفیٰ ہمارا موضوع سخن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات بیان سے باہر ہیں، بیان سے باہر ہیں۔ کس چیز میں آپ نے معجزہ نہیں دکھایا؟ درختوں میں ہو، پتھروں میں ہو، جانوروں میں ہو، پرندوں میں ہو، مردوں میں ہو، آسمان کے تاروں، چاند، سورج میں ہو، کس چیز میں معجزے میرے آقا کے نہیں ہیں؟ ہر چیز میں۔ اور رزق میں وسعت اور برکت کے اتنے معجزے ہیں کہ پوری کتاب اس پر لکھی گئی۔ رزق میں برکت اور وسعت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس چیز کو تناول فرمایا اور کسی کو دے دیا وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ معجزہ ایک بار نہیں کئی بار پیش آیا، کئی بار پیش آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار 440 لوگ آئے، 440 لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا ہماری مہمان نوازی کریں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کو کھلاؤ۔ حضرت عمر نے کہا آقا میرے پاس ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، ایک آدمی، یہ 440 ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کھجور انہیں دی اور فرمایا جاؤ جتنا کھانا ہے اسی میں سے کھلاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا، 440 لوگ کھاتے رہے، میرا کھانا ختم ہی نہیں ہوا۔ وہ کھا کر چلے بھی گئے، میرا گھر پورا کھا لیا، پھر بھی کھانا باقی رہا۔ یہ رزق میں برکت اور وسعت کے ایک نہیں بے شمار معجزے ہیں میرے آقا کے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ جا رہے تھے عمرہ کی نیت سے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مکہ والوں نے بیچ راستے میں روک لیا تھا اور اس کے بعد
ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا, پانی نہیں تھا, اور ایک کنواں قریب میں تھا, وہ بھی سوکھ چکا تھا. وہ کنواں آج بھی مکہ میں موجود ہے, ہم نے اس کی زیارت کی ہے. آپ ان سعودیوں نے 4 سال پہلے شاید ایک کمپنی کو ٹھیکے میں دے دیا, اور اس کمپنی کے انڈر اب وہ کنواں ہے, ابھی اسے ختم نہیں کیا گیا. تقریباً 14 صدیاں پرانا کنواں آج بھی موجود ہے. وہ سوکھا ہوا, بالکل سوکھ چکا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلی فرمائی اور کہا اس کنویں میں ڈال دو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کنویں میں پانی ڈال دیا, تھوڑا سا کلی کا پانی تھا, کنواں لبالب بھر گیا. پانی سے اتنا بھرا کہ جتنے لوگ تھے سبوں نے اس کنویں سے پانی پیا بھی, وضو بھی کیا, جسے غسل کی حاجت تھی غسل کیا, اپنے جانوروں کو بھی پلایا. ایک صحابی سے پوچھا گیا آپ لوگ کتنے تھے اس وقت؟ وہ کہتے ہم 1400 لوگ تھے, لیکن میرا یقین ہے کہ اگر 1 لاکھ ہوتے تو بھی پانی کم نہ پڑتا. اور اس کے بعد وہ کنواں کبھی سوکھا نہیں, آج بھی پانی اس میں موجود ہے. اور ایک کنواں بیر شفا جس کو کہتے ہیں, اس کے متعلق میں نے یہ سنا ہے کہ وہ نہایت ہی کھاری پانی, کڑوا پانی, جانور بھی نہیں پیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر سے واپسی کے موقع پر اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا, وہ پانی آج بھی میٹھا ہے, آج بھی میٹھا ہے. ان سعودیوں نے اس میں سیمنٹ بھر دیا, ڈامر ڈال دیا, تارکول ڈالا, کیمیکل ڈالا. ان کے اعتبار سے یہ شرک ہے. یہ سب سنی لوگ آتے ہیں تبرک سمجھ کر کے اس پانی کو نکالتے ہیں, اس کی کوئی اصل نہیں, اس کی کوئی سند نہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور اس غصے میں انہوں نے کنویں میں ہر چیز ڈالی, لیکن پانی بھی بڑا ضدی ہے, ہر چیز کو نکل کر کے پھر باہر آتا ہے. ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں. ابھی 6 مہینے پہلے کے سفر میں بھی پانی پی کر کے آئے, انہوں نے وہاں پہرے دار لگائے. آج بھی پتہ نہیں بغض کس بات کا ہے, بغض کس چیز کا ہے. تمہیں سینما تھیٹروں سے تکلیف نہیں ہوئی, بیر شفا سے اتنی تکلیف. تمہیں بیچ کھولنے میں شرم و حیا نہیں آئی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاق اور محبت کرنے والے اگر تاریخ کی کسی چیز کو دل و جان سے یقین کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور انہیں شفا بھی ملتی ہے, تو ان کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ حیرت کی بات ہے. عزیزان گرامی وقار, ایک بات, ایک فارمولہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے, ہر آدمی اپنے بڑوں کی روش پر چلتا ہے, ہر آدمی اپنے آقاؤں کو ضرور خوش کرتا ہے. الحمدللہ ہم ان تبرکات پر مر مٹتے ہیں, جان دیتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے آقاؤں کا تبرک ہے. اور یہ ہر اس چیز کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی اپنے آقاؤں کی نسل میں سے ہیں. یہودی ہمیشہ چاہتے تھے کہ نام مصطفیٰ مٹا دیا جائے, ہمیشہ چاہتے تھے. تورات میں کھرچ کھرچ کر کے نام نکالے انہوں نے, لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی چیز تم تاریخ سے نہیں مٹا سکو گے. بہرحال رزق میں برکت اور وسعت کے بے شمار معجزات ہیں. ایک بار تو کمال کی بات ہے, مقام زورا پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے. یہاں صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس پانی پھر ختم ہو گیا. پانی کچھ بھی نہیں تھا, نہ کنواں قریب میں تھا. کنواں تھا تو کلی فرمائی, کنویں کا پانی باہر آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یاد ہوگا آپ کو, آپ نے لکڑی سے پتھر پر مارا ایک مرتبہ, 12 چشمے باہر نکلے. قرآن پاک میں ہے, قرآن نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا, 12 چشمے پانی کے نکلے تھے. اور اس لیے کہ ان کی امت میں 12 قبیلے تھے, 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے نکل گئے. کس چیز سے موسیٰ علیہ السلام نے مارا؟ اپنے عصا سے. کس پہ مارا؟ پتھر پہ. پتھر سے 12 چشمے نکلے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں, صحابہ تشریف لائے, شکایت کی پانی کی. اللہ اللہ, میں یہاں پر عقیدے پر قربان جاؤں صحابہ کے, ان سے کیوں نہیں کہتے پانی برسانا پانی دینا اللہ کا کام ہے. وہ صحابہ حضور کے پاس بار بار کیوں آ جاتے تھے؟ کھانا نہیں ہے تو حضور کے پاس, پانی نہیں ہے تو حضور کے پاس, بیماری ہے تو حضور کے پاس. اس لیے کہ انہی صحابہ کا عقیدہ بریلی کے امام نے لیا ہے, جن کا کہنا تھا شافی و نافی ہو تم, وافی و کافی ہو تم, درد کو کر دو دوا,
तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। वो मांगने के लिए आते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और जिन्होंने कहा रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उनको अल्लाह ताला ने ऐसों का मोहताज बनाया, दर दर की ठोकरें खाते हुए आज भी जलील खार है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमें फख्र है इस बात पर, हम मोहताज हैं तो मदीने के ताजदार के रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मांगेंगे। इसलिए मांगते हैं कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। हम खालिक समझकर, हम रसूलुल्लाह को राज़िक समझकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो रज़्ज़ाक़ हकीकी के नायब हैं। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया है कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। यह आला हज़रत ने फरमाया। बहरहाल रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अब सहाबा आए पानी की शिकायत लेकर के। पानी यहां पर भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुआं भी करीब नहीं, तालाब भी करीब नहीं, पत्थर भी करीब नहीं। एक सहाबी से कहा कि बर्तन कुछ है तुम्हारे पास? कहा एक बर्तन में इतना पानी है कि या तो पी सकता हूं या तो वजू कर सकता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही ले आओ। बर्तन को करीब रखा और अपना दस्ते मुबारक उसमें रखा। सहाबा फरमाते हैं हर उंगली पाक से पानी के चश्मे जारी थे, जैसे फव्वारे निकलते हैं, फाउंटेन जिस तरह होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों से चश्मे निकलने लगे। फिर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह, पंजाब रहमत की। पंजाब रहमत का मतलब पंजाब जो हमारा है इसको इसलिए पंजाब कहते हैं, 5 नदियां हैं वहां पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिर्फ दस्ते मुकद्दसा में रहमत के पंजाब थे। 5 उंगलियों से 5 चश्मे निकले। और उस वक्त सहाबा फरमाते हैं हम तकरीबन 300 लोगों ने उससे वजू भी किया, पानी भी पिया, जानवरों को भी पिलाया। किस पानी से? उंगलियों से निकले हुए पानी। अब मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, ये है मौजेजा जिसको खर्क़े आदत कहते हैं, जो अकल में ना आए, अकल में ना आए। हाँ एक बात तो समझ में आती, मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी थी पत्थर पर और पत्थर से 12 चश्मे निकले, मौजेजा वो भी था। लेकिन हमने दुनिया में बहुत सारे फाल्स देखे हैं जो पत्थरों से ही निकलते हैं। नहीं देखे आपने? पहाड़ों से पानी का निकलना आम सी बात है, लेकिन नूरे मुस्तफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा तो ये है, दुनिया ने आज तक ना सुना होगा ना देखा होगा। पत्थरों से निकलने वाला पानी तो देखा है, उंगलियों से निकलने वाला पानी सिर्फ ताजदार मदीना के यहां है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, कमाल का मौजज़ा था। ये खाने पीने के मामलात में 1-2 नहीं, बहुत से मौजज़ात हैं। फिर आगे बढ़ो, जंगे खंदक के मौके पर खंदक खोदी जा रही थी। वाकया ऐसा था, मेरे इन 12 रोजा उन्वानात में एक उन्वान है इंशाअल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे गज़वात, हुजूर की जंगी हिकमतें क्या थी, इंशाअल्लाह उल अजीज उसमें अर्ज करूंगा। खंदक एक जंग हुई है, उसका नाम ही गज़वा खंदक इसलिए कि मदीने के अतराफ में एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई थी, एक खाई खोदी गई थी। वजह यह थी कि दुश्मन पूरी की पूरी फौज लेकर मदीने में दाखिल ना हो, इसलिए कि जब दुश्मन फौज लेकर अपने शहर में आएंगे, शहर में तहस नहस करेंगे, बर्बादी करेंगे। बाहर ही निपट लिया जाए तो घर तो महफूज रहेंगे। जंग होगी, कुछ तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। जैसे देखने इराक तबाह हो गया, शाम तबाह हो गया। यही जंग अगर अमेरिका में होती तो क्या वो बचा होता? जहां जंग होती वहां के घर उजड़ जाते। मदीना तैयबा से बाहर जंग के लिए खंदक खोदी गई। अब ये खंदक खोदने में काफी दिन लग गए। सहाबा उस जमाने में भूखे प्यासे फाका कशी में खंदक खोदते रहे। ऐसे नहीं कि सिर्फ सहाबा ने खोदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपने हाथ से खंदक खोदी है। एक बार सहाबा फरमाते हैं बड़ा पत्थर आ गया, किसी से नहीं टूटता था, हिलता भी नहीं था।
اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبر دی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. میرے عزیزوں، میرے آقا کا ایک معجزہ یہ بھی تھا، جتنے صحابہ تھے ان کے پاس جتنی طاقت تھی، سب سے زیادہ طاقت میرے مصطفیٰ کے پاس بھی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے نامور پہلوان ابو دجانہ یا کچھ اور نام ہے میں بھول رہا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشتی لڑی جس کو پورے عرب نے کبھی نہیں پچھاڑا تھا. 3 مرتبہ حضور پاک نے اس کو پیٹ لگا دیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کدال لے کر کے اس پتھر کو نکالنے آئے. ایک اس پر ماری ضرب، چنگاری اچھلی اور روشنی آئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ. دوسری ماری، پھر کہا الحمدللہ. تیسری مرتبہ وہ پتھر ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا، نکل گیا. صحابہ نے پوچھا کہ حضور، ہر آپ نے پتھر پر جب بھی کدال ماری چنگاری نکلی، آپ نے زبان سے کچھ کہا؟ ہاں، جب پہلی مرتبہ میں نے کدال ماری میں نے دیکھا ایران فتح ہو چکا. کدال یہاں مدینے میں ماری جا رہی ہے اور خبر ایران کے فتح ہونے کی دی جا رہی. دوسری کدال ماری، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یمن فتح ہو چکا ہے. بعض روایات میں الگ الگ ملکوں کے نام مجھے ملے. بحرین کے محلات کو فتح ہوتے ہوئے میں نے دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 ضربوں میں اس پتھر کو ختم کر دیا اور اسی وقت ایران کے، ملک روم کے اور بحرین کے فتح ہونے کی بشارتیں دی. یہاں تک کہ ایک حدیث میں ہے قسطنطنیہ، استنبول کے فتح ہونے کی خبر دی، جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے 800 سال کے بعد فتح ہوا اور الحمدللہ اسلام کے زیر نگیں آیا. جہاں جہاں کی خبریں حضور نے دی تھی سب ملک فتح ہوئے. آج بھی وہ دائرہ اسلام میں ہیں، آج بھی مسلمانوں کے زیر نگیں ہیں. اب یہاں پر جو معجزہ ہوا، ایک تو پتھر کا ٹوٹنا اور غیبی خبریں دینا. دوسری بات، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عزیز صحابی تھے. وہ آتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے. کیوں باندھا جاتا تھا اس وقت؟ اس لیے کہ پیٹ اگر ڈھیلا رہے، بھوک کی شدت سے بار بار خواہش کھانے کی ہوتی رہے، اس کو ٹائٹ کر لیا جائے تو بار بار بھوک نہ لگے. یہ اس وقت معمول رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھے. حضرت جابر کہتے مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اس حالت میں میرے آقا کام بھی کر رہے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہاں سے قریب تھا خندق کے. ان کی بیوی سے انہوں نے کہا کچھ کھانے کو ہو تو بنا دو. انہوں نے کہا گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے، جو کا آٹا ہے، اس کی چند روٹیاں بنیں گی، 4 یا 5 روٹیاں بنیں گی، اور ایک بکری کا بچہ ہے 6 مہینے کا ہوگا، بس اتنا ہے. کتنے لوگ کھا سکتے ہیں آپ ہی دیکھیں. کہا اتنا ہی ذبح کر، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، اور میں رہوں گا، میرے گھر والے رہیں گے، کھلا دیں گے. وہ آئے، کان میں آ کر کے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، ہم نے ذبح کیا ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، آپ ابو بکر عمر گھر پر تشریف لائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لی. کہا جابر جاؤ تم کھانا بناؤ، لیکن جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہ اتارو اور روٹیوں کے ٹکڑے نہ کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے وہ جانے لگے تھے. ابھی حضور نے پلٹ کر جتنے صحابہ تھے کہا اے میرے صحابہ، جابر کے گھر میں سب کی دعوت ہے، چلو. جابر کے گھر میں دعوت. 1500 صحابہ تھے، 1500 صحابہ. حضرت جابر گھبرا گئے، دوڑتے ہوئے آئے، اپنی بیوی سے کہا اے خاتون بڑا غضب ہو گیا، میں نے 3 کو دعوت دی تھی، حضور نے 1500 کو بلایا ہے. ان کی شریک حیات ایک صحابیہ تھی، توکل کے اعلیٰ درجے پر تھی. پوچھتی ہیں اے جابر آپ نے بلایا ہے یا رسول اللہ نے بلایا ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں بلایا، رسول اللہ نے بلایا ہے. کہتے ہیں پھر فکر چھوڑو، جنہوں نے بلایا وہی کھلائیں گے، جنہوں نے بلایا وہی کھلائیں گے. ہم کو اس بات کی کیا فکر ہے، ہمیں تو کھانا بنانا ہے، وہ آئیں گے، جس کو انہوں نے دعوت دی وہ کھلائیں گے. ہم نے 3 کو دعوت دی، ہم 3 کو کھلائیں گے. رسول نے جتنوں کو دعوت دی وہ ان کو کھلائیں گے. یہ خاتون کا عقیدہ دیکھیں، صحابیہ ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھر میرے آقا تشریف لائے، گھر میں بیٹھنے کی جگہ بھی 10 لوگوں کی تھی.
10 لوگ بیٹھ سکتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور اس ہانڈی کو جو چولہے پر رکھی ہوئی تھی کہا اس کو اتارنا نہیں, اس میں اپنا لعاب پاک ڈالا اور اس کے بعد فرمایا نکال کر دیتے جاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں 10 لوگوں کا کھانا نکالتا تھا, روٹیاں دسترخوان پر بچھائی جاتی تھی. شام ہو گئی, 1500 صحابہ کھا لیے, ابھی میری ہانڈی میں آدھا کھانا باقی ہی رہا. یہ معجزہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. رزق میں وسعت اور برکت صرف لعاب پاک سے. جو برابری کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اپنے گھر کی ہانڈیوں میں تھوک کے دکھائیں, تمہارے گھر والے نہ کھائیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ لعاب لگا دیں 1500 جلیل القدر صحابہ کھائیں گے بھی اور ہانڈی میں بچا بھی رہ جائے گا. عزیزان گرامی, برابری کا دعویٰ نہ کرو ورنہ تھوکو گے تو مر جاؤ گے تمہارے گھر میں. کبھی زہر نہ ہو جائے تمہارے تھوک میں, تھوکو گے تو بچے مر بھی جائیں گے. بہرحال یہ معجزہ ایک ہی نہیں پیش آیا, 3 معجزے یہاں پر آئے. 3 معجزے حضرت جابر کے گھر میں تنہا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت کے لیے آئے بھی. اس کے بعد دوسری بات یہ بھی ہوئی, ان کے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا تھا. ان کے گھر میں حادثہ یہ ہوا, بکری کو ذبح کیا تھا باپ نے, حضرت جابر نے, ان کے 2 بچے تھے. دونوں بچوں نے دیکھا اور بڑے بچے نے چھوٹے بچے کو بلایا, میں تجھے دکھاتا ہوں ابا بکری کو ذبح کیسے کر رہے تھے. چھری لیا اور چھوٹے بیٹے کو ذبح کر دیا, گلا کاٹ دیا. اور جیسی خون نکلنے لگا ماں نے دیکھا, گھبرائی, بچے کو پکڑنے کے لیے کہ چاقو اس کے ہاتھ میں تھی. وہ دوڑتا ہوا چھت پر چڑھا اور پاؤں پھسلا, چھت سے گرا. نیچے گرتے ہی سر پر چوٹ آئی, وہیں فوت ہو گئے. ایک ساتھ 2 بچوں کا انتقال. کس وقت؟ جس وقت حضور کی دعوت گھر میں ہو رہی. حضرت جابر کو معلوم نہیں تھا, وہ کھانا بنانے کا حکم دے کر چلے گئے تھے. یہاں دونوں بچے فوت ہو چکے تھے, لیکن اس وفا شعار خاتون کے جذبے کو ہزاروں سلام. دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھائی, گھر کے ایک کونے میں لے کے آئی اور ان پر چادر ڈال دیا. کہا آج میں نہ روؤں گی نہ چیخوں گی, اس لیے کہ میرے گھر رسول خدا تشریف لا رہے ہیں. میں اپنے غم کو اس دعوت پر بھاری ہونے نہیں دوں گی. میرے عزیز, کسی ماں کا کلیجہ اگر برداشت کر سکتا ہے اپنے بیٹے کی موت کا غم, تو مجھے بتاؤ دنیا کی کوئی ایسی عورت. یہ وہ عورتیں تھیں جن کے متعلق قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہیں. یہ خاتون, اس پر بھی بہت سارے ڈیبیٹ چل رہے ہیں. بہت سارے لوگ, انہی کے لوگ مانتے بھی نہیں. چاند پر تم گئے نہیں تھے, فلاں اسٹوڈیو میں کھڑے ہو کر کے سب فوٹو بنا کر کے لائے ہو. آج میری گفتگو کا یہ حاصل نہیں ہے, آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. وہ پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے تھے اس سے میرے ایمان کا تعلق بھی نہیں. ہاں, ہم کو اتنا معلوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زمین پر کھڑے ہو کر کے بھی اشارہ کر دیں تو چاند ٹکڑے ہو جائے. اور سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے چاند کے متعلق, انگلینڈ کا ایک سائنٹسٹ ہے, اس نے کہا ہے چاند کے متعلق جو ہمارے پاس فوٹیج آئے ہیں, بہرحال یا جو کچھ بھی, اس سے ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں اس میں دراڑ پڑی تھی, اس میں کبھی دراڑ پڑی تھی, کبھی یہ ٹوٹا تھا. ان کو معلوم نہیں توڑا کس نے تھا. بہرحال وہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے. آج سائنس اور سائنٹسٹ یہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں, لیکن جب بات آئے گی انشاءاللہ عرض کریں گے. اب سورج کی طرف چلتے ہیں. بات یہ تھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے جس کو صحبہ کا مقام بتایا گیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا. فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی اور حضرت علی کو کہا بیٹھ جاؤ, اور ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور سو گئے. اللہ کے حبیب جب آرام فرماتے صحابہ بہت خاموش ہو جاتے. حضرت علی نے یہ کہا بھی نہیں کہ میری نماز ابھی ہوئی نہیں. اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے, حضرت علی انتظار میں رہ گئے. کیا آپ بیدار ہوں گے تو اٹھوں گا, اثر پڑھ لوں گا. لیکن اسی انتظار میں سورج غروب ہو گیا. حضرت علی کو دکھ ہوا کہ میری نماز چھوٹ گئی. لیکن میرے عزیزو, عقیدہ تو مولا علی کا ہے, عقیدہ تو مولا علی کا ہے کہ نماز اللہ کی ہے, فرض ہے. اور یہاں
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, उठा देना चाहिए था, मेरे मौला की नमाज है, मैं पहले नमाज पढ़ लूं। लेकिन वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना था, अगर नमाज के दौरान भी रसूल तुम्हें बुला ले, नमाज छोड़कर तुम्हें रसूल की बात पर आना है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाह व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर ने पुकार लिया उनको, आ जाना है, उनको हुक्म है शरीयत का, वो आ जाएं। हुजूर ने फरमाया, जाओ बाजार में सामान लेकर के आओ, फलां को दे दो, फलां को दे दो। सब काम कर लिया, वापस आए तो क्या करें? फरमाया, अगर 2 रकात हुई थी तो बाकी की 2 रकात वहीं से कंटिन्यू करें, वो बातिल नहीं हुई जो छोड़ कर गया था। क्यों? इसलिए कि वो जो छोड़ कर गया था किसी ऐरे गैरे के काम में नहीं, इताते रसूल में गया था। इससे पता चलता है नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म बजा लाना है और रसूल की इताअत के मुताबिक करना है। मौला अली इसी फार्मूले पर अमल कर रहे थे। इधर अगर नमाज कज़ा हो गई तो अदा कर लूंगा, हबीब की नींद में फर्क आया, कहीं गुस्ताखी और तौहीन हो गई तो ईमान में फर्क ना आ जाए। मौला अली खामोश रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नहीं जान रहे थे हजरत अली की नमाज छूट रही है? क्या हजरत अली की कैफियत को नहीं देख रहे थे? देखा, पूछा, अली गमगीन हो? कहा, असर नहीं पड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात को यह दर्स दिया है उस दिन, सिर्फ मौला अली के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए, कि जो मोहब्बत मुस्तफा में चीजें फना होती हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी में उसे सूरज भी पलटा करके अदा कर देता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा फरमाया और कहा कि जहां तू डूबा है पलट आ। सूरज फिर वापस तुलू हुआ। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजा हैं, फरमाती हैं, हमने पहली मर्तबा सूरज को पश्चिम से फिर से निकलते हुए देखा, थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा निकला। असर के मकाम पर जो पीला सूरज होता है वहीं तक आया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने नमाज अदा की, सूरज फिर वापस फिर गुरूब हुआ, इतनी ही देर के लिए आया, फिर पलट गया। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो छाप। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो छाप। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे।